امریکہ کے ایران کے مختلف شہروں پر ایک بار پھر فضائی حملے، 14 افراد جاں بحق، 78 زخمی ہو گئے۔ سیرک، بندر عباس، کنارک اور چابہار میں دھماکے، ایران کے صوبہ و شہر اور ابو موسیٰ جزیرے میں بھی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا تازہ کارروائی میں ایران میں تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں پر حملے کیے۔ بحری فوجی صلاحیتیں اور ساحلی علاقوں میں قائم فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی نشانہ۔ امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی جہازوں کا مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں گشت۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے جوابی حملے، قطر، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں میزائل دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا، قطر میں سیٹلائٹ اینٹنا اور بحرین میں امریکی فوج کے ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں بڑی تعداد میں مختلف اقسام کے ڈرون استعمال کیے گئے۔ امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو جواب موجودہ اہداف تک محدود نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایرانی ٹارگٹ کلنگ لسٹ میں میرا نام سر فہرست ہے۔ ابنا ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے حملے کیے۔ ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کہیں زیادہ سنگین ہوں گے۔ ایران جب بھی حملہ کرے گا ہم جواب میں 20 گنا بڑا حملہ کریں گے۔ ایرانی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے ان کی سنجیدگی پر شک ہے۔ امریکہ ایران کے خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان نے امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے کردار ادا کیا۔ انتونیو گوتریس کا عالمی امن کے لیے پاکستان کے طویل المدتی تعاون پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ حکام وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو پوری ریاستی قوت سے کچل دیا جائے گا۔ قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے مکمل آگاہ ہیں۔ پراکسی نیٹ ورکس پاکستان کی امن اور ترقی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جنگیں میڈیا کے شور یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری پر مکمل اعتماد ہے۔ بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے 54 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان پاک فوج نے کہا 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے، 42 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ زیارت منگی چیک پوسٹ حملے میں پولیس کے 27 جوان شہید ہوئے۔ بیلا بندر میں آرمی کانوائے پر حملے میں پاک فوج کے 11 جوان شہید ہوئے۔ بی ایل اے کے 14 دہشت گرد مارے گئے۔ زیارت میں کم از کم 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو۔ سو وی آر ہیئر، وی ول ریمین ہیئر۔ پاکستان از ہیئر، بلوچستان از ہیئر، دی پیپل آف بلوچستان از ہیئر۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو دھمکا سکے۔ دہشت گرد اور سہولت کار جہاں بھی ہوں گے نشان عبرت بنا دیں گے۔ ترجمان پاک افواج کا 2 ٹوک پیغام، کہا پاکستان اور بلوچستان یہاں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ آپ صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو ڈرتا ہو۔ پاکستان کی فوج، پولیس، سیکیورٹی ادارے اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور سیاسی قیادت کا موقف بالکل واضح ہے۔ معصوم بچوں اور شہریوں کو مارنے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ شارجہ سے کراچی آنے والے لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا۔ عملے کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا آپریشن جاری۔ طیارے کا ملبہ اور ماڑا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور ملا۔ طیارہ گزشتہ رات 9:21 پر غائب ہوا تھا۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ امریکہ کا لاہور اور کراچی کے
کونسل خانوں میں ویزا اور کونسلر خدمات بحال کرنے کا اعلان۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکی کونسل خانے 20 جولائی سے ویزا سروسز دوبارہ شروع کریں گے۔ امریکی شہریوں کے لیے کونسلر خدمات اور نان امیگرنٹ ویزوں کی درخواستوں پر کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین وزیر اعظم میری ٹائم ٹاسک فورس افتخار راؤ نے کہا، میری ٹائم کے بہت سے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے ہیں۔ دنیا کی 80% تجارت سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا تک رسائی کا اہم ذریعہ ہے۔ میری ٹائم میں بہترین کارکردگی پر پاکستان کی درجہ بندی میں 30% بہتری ریکارڈ ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,80,800 پوائنٹس تک گر گیا۔ سونا 3,600 روپے فی تولہ مہنگا، نئی قیمت 4,33,836 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,086 روپے مہنگا ہو کر 3,71,944 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات۔ وفاق اور پنجاب کے درمیان موسم کی پیش گوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا، گرمی اور بارشوں کے دوران سیاحتی مقامات پر کنٹرول ٹورزم یقینی بنایا جائے۔ مانسون اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے مشقیں کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا، یورپی یونین پاکستان کا مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا، باہمی تعلقات کو فروغ دیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پارٹی کارکنوں کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا، پیپلز پارٹی لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیاسی طاقت دوبارہ حاصل کر چکی۔ لاہور میں 25 تاریخ کو جلسے میں پیپلز پارٹی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی پنجاب بھر سے حیران کن نتائج دے گی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے بجلی 34 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جولائی کے بجلی بلوں میں صارفین کو اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ بھارت میں مانسون کی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ دارالحکومت دہلی میں بارش کے باعث عمارت گرنے سے 4 افراد ہلاک۔ دہلی اور ریاست ہریانہ کے بعض علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری۔ پانی جمع ہونے کے باعث دہلی ایئرپورٹ جانے والی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام۔ ریاست مہاراشٹرا میں بارش کے باعث مختلف واقعات میں 18 افراد ہلاک ہو چکے۔ چین میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 39 ہو گئی۔ مقامی حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا حکم جاری۔ پشاور اور گرد و نواح میں مانسون کے دوران دریاؤں، ڈیموں اور نہروں میں نہانے اور کشتی رانی پر پابندی عائد۔ مانسون سیزن کے اختتام تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پانی کے کناروں پر تفریحی سرگرمیاں بھی ممنوع قرار۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا، امریکہ کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دوست، دباؤ اور وعدہ خلافی کی پالیسی مزید نہیں چل سکتی۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران بھی بھرپور جواب دے گا۔ بے مقصد دباؤ ڈالنے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کیا جائے۔ اب نہ ہرمز صرف ایران کی شرائط اور انتظامات کے تحت کھلے گی، امریکی دھمکیوں سے نہیں۔ پاکستان کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کو برقرار رکھنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے والے اقدام سے باز رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امن کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں۔ پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کے جنگ بندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد خام تیل مہنگا، برنٹ کروڈ کی قیمت $77 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکی خام تیل $73 فی بیرل کا ہو گیا۔ اماراتی خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل سے زائد۔
شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین آج مشہد میں ہوگی. امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا. عراقی شہر نجف میں تعزیتی جلوس. 23 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت. جسد خاکی کو دوبارہ ایران منتقل کر دیا گیا. مادر ملت فاطمہ جناح کی 59ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. فاطمہ جناح نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا ہر قدم پر ساتھ دیا. قوم آج انہیں ایک بااصول، نڈر اور عوام دوست رہنما کے طور پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے خراج عقیدت پیش. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب علی ڈار کا دربار حضرت داتا گنج بخش کا دورہ. دربار پر جاری تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. علی ڈار نے کہا دربار کے تقدس، تاریخی ورثے کا تحفظ پنجاب حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات. امریکی کونسل جنرل نے پنجاب فلم سٹی کے قیام اور تھیٹر کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراہا. امریکی فنکاروں اور ہمراہ آرٹس کونسل کے درمیان مشترکہ پارٹنرشپ قائم کرنے پر تبادلہ خیال. وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 3,811 ہو گئی. 16,740 افراد زخمی. بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 18,000 کے قریب ہے.